یہ والد ہیں جن کی عمر اب تقریباً 60 سال ہے. انہوں نے یہ مسئلہ بھیجا ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر صداقت کا پروگرام دیکھتا ہوں اور میں خوش ہوتا ہوں. پچھلے 6 ماہ سے آپ کے پروگرام باقاعدگی سے دیکھنا شروع کیے ہیں. اس سے پہلے ٹیلی ویژن پر دیکھتے تھے مگر اب وہ ولنگ ویز کے فیس بک پیج پہ بھی باقاعدگی سے آپ کے پروگرام فالو کرتے ہیں اور اردو پوائنٹ پہ بھی. سیمی ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں بڑی محنت کی ہے, بڑی جدوجہد کی ہے اور پھر بڑی مشکل سے کامیابیاں حاصل کی ہیں. پہلے تعلیم حاصل کی, ڈاکٹر بنا, مگر والدین نے کافی جائیداد چھوڑی تھی, زمین چھوڑی تھی اور خاندانی پیشہ بھی کاشتکاری تھا تو وہ اپنا لیا. زمینداری شروع کی جو لاہور کی رہائش سے 50 میل دور ہے. دونوں جگہ آنا جانا لگا رہتا ہے. 2 بیٹے ہیں, ایک شراب نوشی پر لگ گیا, دوسرا جو ہے وہ نکھٹو ہے, پڑھتا ہی نہیں ہے. دونوں اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے نہیں نبھاتے اور ذمہ داریاں ابھی بھی یہ خود نبھا رہے ہیں. میرے دونوں بیٹوں کا انحصار مجھ پر ہے. اس کے علاوہ ان کی اولاد میں 3 بیٹیاں بھی ہیں جو تینوں پڑھی لکھی ہیں. 2 ڈاکٹر ہیں, ایک سکول میں ٹیچر ہیں. تینوں کے خامد جی لگا کر کام نہیں کرتے. تینوں میرڈ ہیں مگر ان کے خامد جو ہیں وہ جی لگا کر کام نہیں کرتے. زیادہ تر گھریلو خرچہ ان کی بیٹیاں ہی اٹھاتی ہیں اور وہ داماد جو ہیں اپنی بیویوں کے ہاتھ پر کوئی خرچہ نہیں رکھتے حالانکہ وہ پڑھے لکھے ہیں. ایک بیٹی جو کہ ڈاکٹر ہے, ان کے خامد پروفیسر ہیں, اچھی تنخواہ لیتے ہیں لیکن بیوی کو خرچہ نہیں دیتے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے کافی مدد کی ہے ان کو 2 کارز گھر میں کارز بھی لے کر دی ہیں. گھر کا کرایہ آدھا ان کا کرایہ آدھا یہ ادا کرتے ہیں اور اس پر ترا یہ ہے کہ وہ پھر بھی کئی کے دن آ کر ان کے گھر پر قیام کرتے ہیں. اختلاف رائے کے نام پر بدتمیزی بھی کرتے ہیں اور ان کی جھجک کھل گئی ہے. یہ اپنے داماد کی بات کریں. وہ اپنے پیر صاحب کی بات بہت مانتے ہیں. پیر صاحب, ان کے کوئی پیر و مرشد بھی ہیں, پیر صاحب کی بات بہت مانتے ہیں اور پیر کے ساتھ کافی وقت گزارنے کے لیے گھر سے چلے جاتے ہیں. بیوی پر وہ شک بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کو پردے کا سخت حکم دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم میری خدمت نہیں کرتی, تم جہنمی ہو. اور ان کے داماد جو ہیں وہ خود سر پر چادر رکھتے ہیں, کوئی صافہ سا رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ مجھے عورتیں بہت گھور گھور کے دیکھتی ہیں اس لیے وہ خود اپنے سر پر چادر رکھتے ہیں. ان کو وہم ہے کہ ان کے گھر میں جنات بھی ہیں, اسی وجہ سے وہ کئی گھر بدل چکے ہیں. اب ان کی تنہا رہنے کی عادت بھی بڑھتی جا رہی ہے. صفائی ستھرائی کا خیال دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے اور ان کی والدہ جو ہیں, ان کے داماد کی والدہ ڈاکٹر تھیں اور ان کو پاکی پلیدی کا ہر وقت ضرورت سے زیادہ ہی خیال رہتا تھا. انہیں بھی جنات وغیرہ کا خدشہ اور یہ وہم رہتا تھا. ان کی جو ہیں باقی 2 بیٹیاں بھی ہیں, ان کے ایک شاٹ ڈاکٹر ہیں, ایک بزنس مین ہے, مگر میری بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں نہ تو خوش ہیں اور نہ ہی مالی طور پر خود انحصار, بلکہ ان کی کفالت بھی گاہے بگاہے یہ خود کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صداقت یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صداقت اب میں 60 سال کا ہو گیا ہوں اور تھک گیا ہوں. یہ سب غلط سلط میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ سب میرا کیا دھرا ہے؟ مجھے اچھا نہیں سمجھا جاتا, حالانکہ میں نے سب کے لیے اچھا کیا ہے. میں کیا کروں, میں کافی مایوس ہوں. اچھا, یہ کافی پھیلاؤ ہے اس مسئلے میں اور لیکن یہ مسئلہ بالکل بھی مجھے اجنبی نہیں لگ رہا. اچھا, میں ایسے بہت لوگوں کو جانتا ہوں جو اسی قسم کے مسئلے سے 2-4 ہیں. جی, ہمارا ایک ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ بھی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں, جہاں ڈائبٹیز کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے. زیادہ تر ان میں بزرگ ہوتے ہیں اور 60-65 سال کی عمر کے اندر ہوتے ہیں. جی, اور اپنی شوگر کو مینیج کرنے کے لیے وہ اپنی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ. تو ان سے کافی ملاقات رہتی ہے اور یہ تقریباً سیمی ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں. جی, جنہوں نے زندگی میں جدوجہد کی ہوتی ہے, کمایا ہوتا ہے اور پھر اولاد کے سپرد کیا ہوتا ہے اور پھر اولاد 4 دن بعد یہ بات بھول جاتی ہے کہ یہ جو کام کاج, یہ جو بہاریں ہیں, جو روپے پیسے کی ریل پیل ہے, یہ ان کے والد کی محنت کا ثمر ہے, وہ اسے اپنا ہی سمجھنے لگتے ہیں. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ ان کے لیے والدین کا علاج معالجہ بھی ایک بوجھ بن جاتا ہے. تو میں پچھلے کوئی 25 سال سے ایسے
بزرگوں کے ساتھ انٹریکشن میں رہتا ہوں اور آہستہ آہستہ اس بات کو سمجھ پایا ہوں کہ کس طرح ایڈجسٹمنٹ کو جب حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو وہ میل ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، اور جب درد دل کچھ حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ درد دل بن جاتا ہے. تو اگر یہ انہوں نے جو آخر میں سوال اٹھایا ہے سمپل سا ہے کہ آخر یہ سب کچھ میرے ساتھ جی کیوں ہوا، جی یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے تو میرے ساتھ یہ ہوا. تو ہم سب اپنے قصور کو ماننے میں تھوڑا پسو پیش کرتے ہیں، ہم ڈینائل میں زیادہ رہنا چاہتے ہیں. جی اکثر لوگوں کو میں نے یہ بات کرتے سنا ہے اس ٹیون پر، جی کہ دیکھیں میں نے فلاں کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا، وہ اچھا سلوک کیا، ریٹرن یہ کیا وہ کیا، اور آخر میں میرے ساتھ دیکھیں کتنا برا ہوا، اور پھر وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. سیم کوشچن ہے. ٹھیک، تو میں کبھی کبھی جنجلا جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے کیا اس کے بعد اس کے علاوہ اور آپ کیا توقع کر سکتے تھے، یہ تو ہونا ہی تھا. کئی دفعہ ہم بہت اچھے ارادوں سے، بڑے نیک ارادوں سے جی اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں. اچھا اس دوران ہم اپنے آپ کو بہت اچھا بھی سمجھتے ہیں، بہت مہان بھی سمجھتے ہیں، جی ہم شہید وفا بھی سمجھتے ہیں، جی اور پھر ساتھ کڑتے سڑتے بھی ہیں، بلکتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، کراہتے بھی ہیں. جی اب دیکھیے صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ ایک صاحب ہیں جو بنیادی طور پر ڈاکٹر تھے، لیکن انہوں نے ڈاکٹری کو ذریعہ معاش نہیں بنایا کیونکہ ذمہ دارہ ان کا خاندانی پیشہ تھا، روپے پیسے کی فراوانی تھی، بچوں کو پڑھایا لکھایا، لیکن کوئی بات بن نہ سکی. ایک بیٹا جس کو بچپن سے ہی عیش و عشرت میں رکھا وہ آگے چل کے شراب کی بیماری میں مبتلا ہو گیا. دوسرا بیٹا پڑھ نہیں سکا زیادہ تو وہ ہر وقت والد سے ہی روپے پیسے کی توقع رکھتا ہے، اگرچہ اس کو کوئی خاص خرابی یا کوئی دوسرے جو نقائص ہوتے ہیں زندگی میں وہ نہیں ہوئے. 3 بیٹیاں ہیں جن کو بیاہ، جو پڑھی لکھی خواتین ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور ان کے خامد ہیں وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، لیکن شروع سے ہی کوئی رجحان رہا ان کی مالی مدد کرنے کا. تو مال مفت تو دل بے رحم ہوتا ہے، اس پہ ہر ایک کا حق ہوتا ہے، تو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. اور جب آپ کسی سے پوچھیں سمپل سا سوال کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک سمپل سا جواب ہوتا ہے کہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو کہ آپ پہلے انہیں دیتے ہیں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ وہ پہلے سے زیادہ چاہتے ہیں، اور آپ کی صلاحیت ان کو پہلے سے زیادہ دینے کی کم ہوتی چلی جاتی ہے. ڈیمینشنگ کیا بتاتے ہیں، لا آف ڈیمینشنگ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ کسی بات سے خوش ہوتے ہیں شروع میں تو آپ کو یہ ریوارڈ سا لگنے لگتا ہے. جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں جو کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا تو وہ کوئی تھینک یو کرتا ہے ابتدا میں، تو آپ کو وہ تھینک یو ریوارڈ لگتا ہے، اور آپ پھر وہ تھینک یو دوبارہ لینے کے لیے دوبارہ کچھ دیتے ہیں. پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب تھینک یو نہیں ملا تو آپ ذرا بڑھ کے دیتے ہیں، تو پھر تھینک یو آ جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ آپ یہ ڈسکور کر لیتے ہیں کہ جب آپ پہلے کی نسبت زیادہ کسی کو کچھ دیتے ہیں اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ کافی آپ نے بڑا دل کر کے کچھ دیا ہے، تو وہ تھینک یو بول دیتا ہے. لیکن تھینک یو ایک رسمی سا معاملہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مدھم ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ جو پہلے بہت زیادہ مزے کی بات لگتی ہے بعد میں اتنے مزے کی بات نہیں لگتی، جیسے لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز جس کو کہتے ہیں. بہت لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اس جھنجٹ میں پڑ جاتے ہیں جس میں وہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، پر وہ اپنا خیال نہیں رکھتے، اس میں حرج ہے. وہ اپنی اولاد کا دھیان رکھتے ہیں، پھر اولاد کے جو اولاد ہوتی ہے اس کا دھیان رکھتے ہیں، اولاد کے لائف پارٹنرز کا دھیان رکھتے ہیں، اور جواب میں کچھ بھی طلب نہیں کرتے، کوئی اطمینان نہیں مانگتے، بہت بے غرض
مخلص لوگ ہوتے ہیں. عام زبان میں ان کو نائس پیپل کہا جاتا ہے. اچھا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ بہت نائس بندہ ہے. لیکن آج کی سائیکالوجی کی زبان میں نائس بندہ اسے کہا جاتا ہے جو اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھتا اور دوسروں کو بڑھ چڑھ کے اپنی خدمات پیش کرتا ہے اور ون وے ٹریفک میں بلیو کرتا ہے، اور جس کو یہ بڑا مان ہوتا ہے کہ وہ بہت مخلص ہے، وہ بہت مہان ہے، اس کو کسی کی مہربانی کی ضرورت نہیں. جو یہ کہتا ہے اپنے لیے جینا تو کوئی جینا نہیں ہے، جینا تو وہ ہے جو ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں. اور چونکہ دوسروں کے لیے جینے کو ہم بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنی زندگیاں تیاگ دیتے ہیں دوسروں کے لیے، ان کو چونکہ ہم بہت سر پہ بٹھا کے رکھتے ہیں، تو گھروں میں بھی یہ رجحان پرورش پاتے رہتے ہیں کہ اپنی نیڈز کا خیال نہ کریں، دوسروں کی نیڈز کا خیال کریں. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو توازن ہے وہ بہت بگڑ جاتا ہے. پھر ہلکی ہلکی کراہیں اور چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر دوست احباب کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو دکھڑے بیان ہونے لگتے ہیں، اور عموماً یہ دکھڑے بیان مقصد کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ دوسرا کہے کہ آپ تو بہت عظیم انسان ہیں. اور جب دوسرے لوگ انہیں عظیم انسان قرار دیتے ہیں تو ان کو ان کا ریوارڈ مل جاتا ہے اور وہ اپنی روش چھوڑتے نہیں ہیں. دیکھیں، آپ میں سب اس معاشرے میں رہتے ہیں اور ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ارد گرد کے لوگوں کے حوالے سے، لیکن وہ ذمہ داریاں یک طرفہ نہیں ہوتی. کوئی بھی چیز یک طرفہ نہیں ہوتی، دو طرفہ ہوتی ہے. اور جو لین دین ہے وہی سچتا ہے. جہاں صرف دین ہی دین ہو وہ نہیں سچتا. اگر ہم اولاد کے ساتھ بھی مہربانیاں کرتے ہیں تو واپسی پہ ہماری کچھ توقعات ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں اطمینان دیں گے، وہ ہمیں کوئی فخر دیں گے، وہ ہمارے نام کو اونچا لے کے جائیں گے، ہمارے جھنڈے کو ذرا اونچا لگائیں گے، اور وہ ہمارے لیے عزت اور قدر و منزلت کا جذبہ رکھیں گے. اور جب وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر کافی تکلیف ہوتی ہے، کافی دکھ. True. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو جبلت میں ہوتی ہیں، جیسے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کرنے کا جذبہ، یہ جبلت میں ہے. جب تک اولاد نہیں ہوتی ہم اس جذبے سے واقف بھی نہیں ہوتے. اسی لیے ماں باپ جب اولاد سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اولاد کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ اولاد کی اکثر کوئی اولاد نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں، ابھی ٹین ایجر ہوتے ہیں، نوعمر ہوتے ہیں، ابھی وہ شادی کی عمر کو بھی نہیں پہنچے ہوتے. تو وہ ماں باپ کے ان جذبوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے، کیونکہ صاحب اولاد ہونے کا جذبہ قبل از وقت نہیں آتا، یہ صاحب اولاد ہونے کے لمحے میں آتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ صاحب اولاد ہوئے تھے تو کیا یکدم کوئی ایٹمی دھماکہ اندر سے محسوس ہوا تھا کہ نہیں؟ It was a reality that started to sink in, but it was gradual. For me it was gradual. اچھا، زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ یکدم ایک ایٹمی دھماکے کی طرح ہوتا ہے کہ ان کی ساری دنیا ہی بدل جاتی ہے، اور پھر جب اولاد کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو پھر ایک دفعہ نئے سرے سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد ہونا بالکل ایک اور چیز ہے، اور اولاد کے آگے اولاد ہونا بالکل ایک اور چیز ہے. اور کچھ لوگوں کو یہ واقعہ صاحب اولاد ہونے کا بہت زور سے ہٹ کرتا ہے، اور شاید کچھ لوگوں کو یہ اتنے زور سے ہٹ نہیں کرتا، وہ گریجولی اس جذبے کو اپنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ یکدم اس جذبے میں چلے جاتے ہیں. آپ ایسا اچانک ہو یا گریجولی ہو، اصل بات تو یہ ہے کہ انسان کی جبلت میں یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد سے بہت پیار کرتا ہے. دوسرے جاندار ایسے نہیں ہوتے. اگر آپ ان پہ نظر ڈالیں تو ان کے اندر وہ صدقے واری ہونے والے جذبے آپ کو نظر نہیں آتے جو انسان کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں. اور عام طور پر جب انسان ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ازیوم کر لیتے ہیں کہ دوسرا بھی اچھا سلوک کرے گا.
ریسیپروسٹی سے لا آف ریسیپروسٹی کہا جاتا ہے کہ کر بلا سو ہو بلا. ٹھیک. اچھا یہ بہت سارے اقوال زرعی ہیں جو اب تھوڑی اصلاح مانگتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال اور کر بلا سو ہو بلا, اور اپنے لیے جینا تو کوئی جینا نہیں, جینا تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے جئیں. اور پھر آخر کار ایسے ہی لوگ ہیں جو بہت تڑپتے ہیں, بہت بلکتے ہیں, وہ بہت نقصان اٹھاتے ہیں. کچھ نہ کچھ چیزیں بدل گئی ہیں. وہ اس وجہ سے بدل گئی ہیں کہ وقت بدل گیا ہے, زمانے کی رفتار تیز ہو گئی ہے. جو کام پہلے سالوں میں ہوتے تھے اب مہینوں اور دنوں میں اور بلکہ گھنٹوں میں ہوتے ہیں. پہلے معاشرے کا ایک نظام تھا جس میں کوئی سٹرکچر نہیں تھا. لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہی بہت پڑتی تھی. کوئی 1122 نہیں تھا, کوئی 15 نہیں تھا, کوئی تھانہ کورٹ کچہری کچھ بھی نہیں ہوتا تھا جہاں آپ کی سنوائی ہو. اور لوگوں کو پل پل ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی تھی. اگر آپ جوں تاریخ انسانی میں پیچھے چلیں گے تو انسان کا ایک دوسرے پہ انحصار بہت زیادہ تھا. لیکن اب آپ اگر دیکھیں ہوٹل نہیں تھے, سرائے کوئی اتنے نہیں تھے. اچھا پہلے لوگ دوسرے شہروں میں جاتے تھے تو ایسے ہی کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے تھے کہ رات گزارنی ہے تو آپ ہماری کوئی مدد کریں. اب زمانہ بدل گیا ہے, اب چھوٹے بڑے شہروں میں ایسے ہوٹل ہوتے ہیں. اور دنیا کے جتنے جدید ممالک ہیں وہاں انسانوں کو براہ راست ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت کم سے کم ہو گئی ہے, کیونکہ وہاں سٹرکچر ایسے بن گئے ہیں کہ آپ 911 کو کال کریں, آپ کو کوئی مشکل ہے وہ فوراً آسان کر دیں گے. یا پھر اس طرح کا کوئی دوسرا معاملہ ہو تو وہاں سٹرکچر ایسے ہیں, اگر بے روزگار ہے تو سرکار خرچہ دے دے گی, یا اگر کسی کو کوئی کسی مشکل کا سامنا ہے تو ایسے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں, ایسے ڈھانچے بنے ہوئے ہیں, ایسے سٹرکچر بنے ہوئے ہیں جہاں سے مدد آ جائے گی. جی. جب ارد گرد کا ڈھانچہ بدل رہا ہے تو انسانوں کو بھی اس کے مطابق تھوڑا تھوڑا ری ایڈجسٹ کرنے کی توقع ان سے کی جاتی ہے. جی. اب یہ جو صاحب ہیں انہوں نے پڑھایا لکھایا, اپنا فرض پورا کیا, بیٹیوں کی شادی کر دی, اور پھر ابتدائی طور پر از خود مہربانیاں فرمانی شروع کر دیں, گاڑی لے دی, گھر کے کرائے میں کچھ حصہ ڈال دیا کہ بچے تھوڑا سا اچھی زندگی گزار سکیں. اور وقتی طور پر ان کو بہت اچھا بھی لگا ہوگا. کسی کی مدد کرنا ایک ایسا جذبہ پیدا کرتا ہے انسان کے اندر جو اچھا لگتا ہے. تو دوسروں نے کچھ وقتی طور پر شکریہ بھی ادا کیا ہوگا, لیکن دوبارہ ضرورت پڑنے پہ کچھ تقاضا بھی کیا ہوگا, اور پھر اپنی ہمت کے مطابق یہ مدد بھی کرتے رہے ہوں گے. لیکن انہوں نے وہ کام جو دوسروں کے خود کرنے کا تھا جب اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور ایک جگہ پہ بھی لے لیا, دوسری جگہ پہ بھی, تیسری جگہ پہ بھی, چوتھی جگہ پہ بھی, پانچویں جگہ پہ بھی, تو دیٹ واز فار ٹو مچ فار ہم. یعنی کوئی اپنی ہمت کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے. دیکھیں دو چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے ٹالرنس اور ایک چیز ہے انڈیورنس. اچھا اب یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں جنہیں ہم گڈ مڈ سا کرتے رہتے ہیں. انڈیورنس وہ چیز ہے جس کو ہم کرتے ہیں, اور اگر ہم کرتے رہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں. ٹالرنس وہ چیز ہے کہ جس کو ہم کرتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں, تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ بہت بڑھ جاتی ہے, یعنی ٹالرنس بڑھ جاتی ہے, اس میں ایگزوشن نہیں آتی. انڈیورنس میں ایگزوشن آ جاتی ہے. ٹھیک. اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں, جیسے اگر آپ کسی کو مچھلی پکڑنا سکھا دیتے ہیں اور پھر وہ خود مچھلی پکڑ کے کھاتا رہتا ہے تو آپ کے لیے اس سے مشکلات پیدا نہیں ہوتی. کریکٹ. لیکن اگر آپ کسی کو مچھلی پکڑ کے پکا کے پلیٹ میں سجا کے پیش کرتے ہیں اور اس چیز کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں تو آگے جا کے آپ تھک جائیں گے, کیونکہ آپ کی انڈیورنس کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. یعنی تکلیف جتنی کہ کوئی انسان سہ سکتا ہے, تکلیف بہرحال اس کو اس سے زیادہ دی جا سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے.
اور جو تحمل اور بردباری ہے یا ٹالرنس کا جذبہ ہے، جو فرق ہے اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا. جیسے کہ آپ میں اور آپ کے صاحبزادے میں جو فرق ہے اس کا ایک بنیادی احترام کرنا. آپ کی صاحبزادی اور ان کے ہسبینڈ کے لائف سٹائل میں یا خیالات میں یا طرز زندگی میں آپ کے حوالے سے کوئی فرق ہے تو اس کو گریسفلی ایکسیپٹ کرنا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے. اگر آپ چاہیں کہ آپ کی اولاد کا لائف سٹائل اور باقی سب چیزیں بالکل آپ جیسی ہوں اور آپ اس پہ ضد کر لیں اور آپ اس کے لیے عملی اقدامات کریں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آگے چل کے آپ کی جو انڈیورنس ہے وہ ختم ہو جائے گی، تھک جائیں گے. ہاں. سو انڈیورنس کو کبھی بہت زیادہ ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. آخر کار جیسے وہ ایک کھیل ہے نا جس میں آپ ایک چھلانگ لگاتے ہیں اور ایک بار کے اوپر سے دوسری جانب آپ جا گرتے ہیں، ہائی جمپ. ہاں وہ ایک بار سیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر سے جمپ لگا کے آپ دوسری جگہ جا رہے ہیں. اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ وہ بار اور ہائی کرتے ہیں. پھر آپ دور سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، زور لگا کے پھر آپ جمپ کرتے ہیں تو آپ جمپ کر کے اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اور تھوڑی سی ہائی. اس کا اینڈ کیا ہے؟ وہ پھر نہیں ہوتی، وہ آپ ٹکرا جاتے ہیں. آخر اس کا یہ ہے کہ آپ نہیں کر سکیں. سو جب بھی ہم کسی ایسے ایڈونچر میں پڑتے ہیں جس کا اینڈ یہ ہے کہ ہماری جو سکت ہے وہ جواب دے جائے گی تو پھر ایسے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے. اچھا، ٹالرنس اس کے مقابلے میں ایک مختلف چیز ہے کہ اگر آپ کے اور کسی کے درمیان کوئی فرق ہے، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے یا ہمسایہ ہے یا سوسائٹی میں رہنے والا کوئی اور شخص ہے یا کسی اور ملک میں بستا ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور طبقے سے تعلق رکھتا ہے، رنگ و نسل کے اعتبار سے وہ ذرا مختلف ہے، اور آپ ایک بنیادی احترام اس فرق کا جاری رکھتے ہیں. اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ غیروں سے لے کے اپنے تک اس کو اگر آپ پھیلا دیں اور آپ اس فرق کو ختم کرنے کی بجائے آپ اس کا ایک بنیادی احترام کرنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی سہل رہتی ہے. اور اگر آپ اس فرق کو مٹانے پہ تل جائیں تو پھر آپ کسی نہ کسی دن تھک جائیں گے، کیونکہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کسی کام کے آغاز میں کہ یہ آگے چل کے میرے بارے میں رہے گا کہ نہیں رہے گا. جب بھی ہم کوئی کام کریں، جیسے ایون ایکسرسائز ہے، تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جم والی ایکسرسائز نہ کیا کریں، یہ جو لوہے کا وزن اٹھاتے ہیں یہ ایکسرسائز نہ کیا کریں. یہ ایک دن آپ نہیں کر سکیں گے اور وہ دن برے دنوں کا آغاز بن جائے گا. جس طرح کچھ لوہے کے چنے ہیں جو نہیں چبائے جاتے. ہاں، اچھا. تو لیکن ایک ایکسرسائز ہے پیدل چلنا. جی. تو اگر کوئی اس ایکسرسائز پہ تکیہ کرتا ہے جو اچھی خاصی بڑی ایکسرسائز ہے، جب آپ پیدل چلتے ہیں تو آپ 1.5-2 من وزن اٹھا کے چلتے ہیں ایک طرح سے، اگر سے آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ جیسے سر پہ کوئی گٹھری رکھی ہوئی ہے، لیکن بہرحال آپ وہ وزن اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں اور کیلریز کنزیوم ہو رہی ہوتی ہیں. اور جب آپ کوئی 10 منٹ کے قریب چلتے ہیں ایک عام رفتار سے تو آپ کوئی تقریباً 50 کیلریز کنزیوم کرتے ہیں. ٹھیک. اور یہ ساری زندگی آپ جاری رکھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی کے ساتھ معاملات کو اس طرح رکھتے ہیں کہ وہ اپنا بوجھ اٹھائے اور آپ اپنا بوجھ اٹھائیں، اور جہاں کوئی حرج واقعہ نہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا تعاون بھی کر دیا جائے. لیکن مجھے بتائیں کہ اگر آپ کہیں جائیں اور کوئی بندہ آپ سے ریکویسٹ کرے کہ یہ چھابا ذرا اٹھوا دیں مجھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے جی میں اٹھوا دیتا ہوں. ظاہر اس کے سر پہ رکھ دیں گے. نہیں، اپنے سر پہ تو نہیں رکھ لیں گے نا. نہیں سر، اپنے سر پہ کیوں رکھنا ہے؟ اس کا چھابا تھا، ہم نے ہیلپ کی، اس کے سر پہ رکھ دیا. تو واٹ ایف اگر چھابا اٹھاتے اٹھاتے جب وہ اوپر آئے تو وہ تھوڑا تھوڑا آپ کی طرف پش کر رہا ہو اور آپ تھوڑا تھوڑا اپنی طرف پل کر رہے ہوں، اور خیر میں اینڈ یہ ہو کہ وہ چھابا آپ کے سر پہ آ جائے، وہ غلط ہو گیا سر. اٹس ناٹ مائی تھنگ ٹو ڈو، آئی واز ہیلپنگ. اچھا، اگر ایک چھابا آپ کے سر پہ آ جائے، پھر دوسرا چھابا آپ کے سر پہ آ جائے، پھر 5-6 چھابے آپ کے سر پہ آ جائے، کمر دوری ہو جائے گی. تو کمر دوری ہو جائے گی، پھر آپ کی چیخیں نکل جائیں گی اور
پھر آپ پوچھنے لگیں گے کہ میرے ساتھ ہی ایسا میرا کیوں ہوتا کیا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. ہم غیر محسوس طریقے سے ہم انکانشیسلی دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ آؤ بیل صاحب مجھے مارو. اور ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کا ہاتھ پاؤں سلامت ہے، وہ کام کاج کر سکتا ہے، لیکن وہ جیسے کہتے ہوتے ہیں نا کام جو آندھی موت ہے، وہ آپ کہتے ہوتے ہیں. تو نارملی کام کرنے کی نسبت کام نہ کرنے میں شاید زیادہ مزہ ہوگا. مجھے تو اس کا اندازہ نہیں. آئی تھنک اٹس اے بیڈلی لرنڈ بہیویئر. ہاں، اور یہ انسانوں کے اندر اکثر نظر آتا ہے. جیسے آپ دیکھیں تو دفاتر میں جو سینئر لوگ ہیں وہ زیادہ بزی نظر آتے ہیں، جو جونیئر لوگ ہیں وہ زیادہ فارغ نظر آتے ہیں. تو یہ بھی وہی چیز ہے. اور گھروں میں بھی جو گھر میں بڑی عمر کے لوگ ہیں، چاہے وہ ماں ہو چاہے والد ہو، وہ تھوڑا زیادہ مصروف نظر آتے ہیں. کام کر دو، کری جاؤ. اور بڑے لوگ جو ہے کام جب کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کربنگ بھی کرتے ہیں. ایک خاتون خانہ ہوتی ہیں جن کے اولاد جوان ہیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں، بچوں کے بچے بھی ہیں، اور وہ خوشی سے سارا دن ان کے کام کاج کرتی ہیں. صبح سویرے 5 بجے اٹھتی ہیں اور کچن کا کام کیا. وزن زیادہ ہے، ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، کام بھی کر رہی ہیں. دوسرے لوگ ارد گرد بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے، اٹھتے ہیں تو بولتے ہیں ہائے. کہ شاید ان کی اس ہائے میں چھپا ہوا پیغام کوئی سن لے، کوئی سمجھ لے. لیکن عموماً لوگوں کی سماعت پر یہ چیزیں جو ہے اثر نہیں کرتی. اور جو لوگ شہید وفا قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کام بھی کرتے ہیں، انہیں بہت اچھا بھی لگتا ہے. اور اگر انہیں کہا جائے کہ ایسا نہ کرو تو وہ رہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اب ان کو عادت پڑ گئی ہوتی ہے. ان کا کام ہے کہ کچھ نہ کچھ تلخی گھولتے رہنا حالات میں اور ڈٹ کے کام کرتے رہنا. ان کا کام ہے کہ اولاد کو کچھ برا بلا سناتے رہنا، بتاتے رہنا کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو، تم لوگ نکھید ہو، ہم اپنے زمانے میں یہ کیا کرتے تھے، ہم وہ کیا کرتے تھے. سر تو کیا کریں، اولاد کو جو وہ مراعات، جو آسائشیں، جو ساری چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، ان کی ضرورتیں اور ان کی وانٹس بھی، ایون فرمائشیں بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا کریں، ان کے اوپر کوئی قدغن لگا دیں کہ ان سے وڈرا کرنا شروع کر دیں. دیکھیے دنیا میں مختلف معاشرے ہیں. کچھ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ معاشرے ہیں، کچھ ہم سے کم ترقی یافتہ معاشرے. آپ ترقی یافتہ معاشروں میں کیا رجحانات دیکھتے ہیں کہ وہ اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے؟ وہ معاشرے ہم سے آگے نکلے ہوئے ہیں. یعنی جو مسائل ہمیں آج پیش آ رہے ہیں ان کو وہ مسائل 50 سال پہلے پیش آئے تھے. جس طرح آج کل لاہور، کراچی، اسلام آباد یا بڑے شہروں میں پاکستان کے والدین کو اولاد سے مسائل پیش آ رہے ہیں، تو انگلینڈ میں اور امریکہ میں کوئی 50 سال پہلے یہ صورت حال تھی. جی. اور لوگ اولاد کے ہاتھوں کافی پریشان تھے، اولاد سے پیار بھی کرتے تھے اور ان کے دکھڑے بھی روتے تھے. ٹھیک. آج کل آپ کو پچھلے 10-15 سال سے یہی چیز پاکستان میں بھی نظر آ رہی ہے. لوگ اولاد کو پیار بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اولاد سے کافی شاکی بھی نظر آتے ہیں. جی. اور دنیا میں کچھ جو معاشرے ہم سے آگے ہیں انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے اور وہاں کے لوگ اب اولاد کے لیے جمع جوڑ نہیں کرتے. جن لوگوں کے پاس کچھ فاضل روپیہ پیسہ آتا ہے وہ بھی اولاد کے لیے نہیں ہوتا، وہ اس کو دنیا داری پہ ہی خرچ کر دیتے ہیں. صحیح. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اولاد میں گٹس پیدا نہیں ہوں گے تو کتنا بھی اثاثہ انہیں وراثت میں ملے وہ ضائع کر دیں گے. اور اگر اولاد میں گٹس ہوں گے تو روپیہ کمانا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے. دنیا میں لوگ بہت آسانی سے روپیہ پیسہ کماتے ہیں. اگر انہیں پتا ہو کہ ان کو ایسا کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ایسا کر گزرتے ہیں. آپ کے ارد گرد لوگ مفلس بھی ہوتے ہیں اور آپ کے ارد گرد اسی ایوریج عقل کے مالک لوگ کافی مالی طور پر آسودہ بھی ہوتے ہیں. جب ہم یوں سوچتے ہیں
کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کچھ بنا دیں تو اس کے پیچھے چھپی ہوئی بات کیا ہے؟ اس کے پیچھے چھپی ہوئی بات، سچی بات یہ ہے کہ اولاد ہماری اس لائق نہیں ہے. یعنی اپنی اولاد کے بارے میں اتنی منفی سوچ رکھنا کہ اگر میں اپنی اولاد کے لیے کچھ جمع جوڑ کر کے نہیں جاؤں گا، بنا کے نہیں جاؤں گا، تو اولاد تو میری اس قابل نہیں ہے. یہ سوچ ہے اس کے پیچھے. کیا یہ کوئی مناسب سوچ ہے؟ ہرگز نہیں. آخر کیوں آپ سوچیں کہ آپ تو بہت گٹس کے مالک ہیں اور آپ کی اولاد بالکل بھی گٹس کی مالک نہیں ہے؟ یہ سوچ کہاں سے آتی ہے؟ یہ منفی سوچ کہاں سے آتی ہے؟ اور پھر آپ سوچیں کہ جو اولاد کے لیے بنانا چاہتے ہیں، اولاد کی اولاد کے لیے بنانا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ 7 پشتوں تک لوگ کھاتے رہے تو ختم نہ ہو، میں اتنا کمانا چاہتا ہوں، تو انفیکٹ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری آئندہ 7 پشتوں میں کوئی باصلاحیت انسان نہیں آنے والا. اور اگر کوئی سوچتا ہے کہ جیسے میں نے کما لیا اسی طرح میری اولاد بھی کما لے گی، تو اس کو کریز نہیں ہوتا اس بات کا کہ بھی میں اپنی زندگی میں اولاد کو سیٹ کر جاؤں تو یہ بہت اچھا ہے. ایسے لوگ اولاد کو سیٹ کرتے کرتے اپ سیٹ کر جاتے ہیں. کچھ چیزیں آپ دوسروں کے لیے نہیں کر سکتے. آپ دوسروں کے لیے سانس نہیں لے سکتے. آپ دوسروں کے لیے علم و ہنر حاصل نہیں کر سکتے. آپ دوسروں کے لیے اچھا طرز زندگی خود نہیں گزار سکتے. یہ دوسروں کو خود ہی گزارنا ہوگا. کچھ چیزیں ہیں جو ہر انسان کو آخرکار اپنے لیے خود ہی کرنی پڑتی ہے. لیکن وہ جو محبت کا جذبہ ہے، جو ہمدردی کا جذبہ ہے، جو فطری طور پر صاحب اولاد ہوتے ہی بہت زور سے جاگتا ہے، جی، وہ بعض اوقات سیلاب کی طرح امڈ آتا ہے اور پھر اس سے بڑے برے نتائج نکلتے ہیں. دیکھیے، میں دیکھتا ہوں کہ ارد گرد معاشرے میں بہت قابل لوگ ہیں، بہت افلوئنٹ لوگ ہیں، مال، دولت، عزت، شہرت، تعلیم ان کے پاس ہے. بڑے لوگ ہیں جنہیں ہم لارجر دین لائف سائز لوگ کہتے ہیں، اور وہ بڑی کامیابیاں حاصل کر کے دکھا دیتے ہیں، اور پھر اپنی اولاد کو وہ بار بار پریس کرتے ہیں کہ تم بھی ایسی کامیابیاں حاصل کرو. تو غلط ہے. زور سے، زبردستی سے ان سے وہ کام لینا چاہتے ہیں جو کہ وہ کرنا نہیں چاہتے، جبکہ خود انہوں نے اپنے شوق سے، اپنی مرضی سے یہ ساری کامیابیاں حاصل کی تھی. لوگ ایسے زور زبردستی کرنے والے والدین سے بدکنے لگتے ہیں. دیکھیں، جمہوریت دنیا میں آخرکار یہی سمجھا جاتا ہے کہ بہترین طرز زندگی ہے. شاید آئیڈیل تو نہ ہو، لیکن اب تک دنیا میں اپنی خامیوں کے باوجود جو جمہوری سوچ ہے، جو طرز عمل ہے جمہوری سوسائٹی میں، ملکوں میں یا گھر میں، چھوٹے یونٹوں میں یا بڑے یونٹوں میں، آخرکار انسانوں کو یہی اچھا لگتا ہے کہ زور زبردستی ان سے نہ کی جائے، ان کے شوق کو بڑھایا جائے تو اچھے طریقوں سے بڑھایا جائے، اور انہیں اگر کسی رستے سے ہٹانا ہے تو وہ بھی عزت احترام سے ہٹایا جائے، اور اس فرق کا بنیادی احترام جاری رکھا جائے جو دوسروں میں اور ہم میں ہوتا ہے، جسے ہم ٹالرنس کہتے ہیں. اور ٹالرنس ایسی چیز ہے کہ وہ جتنا آپ پریکٹس کرو گے اتنا وہ بڑھتی جاتی ہے. ٹالرنس کبھی تھکتی نہیں. اس کے مقابلے میں یہ جو زور لگانا ہے، جو زور زبردستی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا آپ کرو گے اتنا ہی ایگزاشن کے آپ قریب پہنچتے چلے جاؤ گے. ابھی جیسی صورتحال بھائی بتا رہے ہیں کہ ان کے 5 بچے ہیں اور 5 ان کے اوپر بوجھ ہیں، اور یہ ان کو قطعی اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن شب و روز وہ اپنے بجٹ کو ترتیب دیتے ہوئے اپنی ضرورتوں کو ہو سکتا ہے 6 نمبر پہ رکھتے ہوں، یا 6 نمبر پہ ہو سکتا ہے کچھ اور افراد بھی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی نمبر پہ ہی نہ رکھتے ہوں. پر یہ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ پہلے 5 نمبروں پہ وہ نہیں ہے، ان کی اولاد ہے،
اور اولاد کے ساتھ نتھی ان کے لائف پارٹنرز ہیں جنہوں نے جلدی ہی بھانپ لیا ہے کہ ان تلوں میں بہت سا تیل ہے. ٹھیک. اچھا، اب اگر کسی کو کہا جائے کہ اگر جو طرز عمل آپ نے کیا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے، تو پھر وہ ان سے چھوڑا بھی نہیں جاتا، عادت بن گئی ہوتی ہے نا. اگر انہیں کہا جائے کہ اگر آپ اتنے ہی دکھی ہیں کہ آپ کی اولاد مالی طور پر بہت زیادہ انحصار آپ پہ کرنے لگی ہے، تو آپ یہ طرز عمل چھوڑ دیجئے، تو پھر وہ مجبوریاں گنوانے لگتے ہیں، پھر وہ وجوہات گنوانے لگتے ہیں کہ کیوں ایسا کرتے رہنا ضروری ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا، اگر ایسے کرتے رہنا بہت ضروری ہے تو پلیز کرتے رہیے. تو پھر سرسر نہ کریں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کیسے میں کرتا رہوں، میں تو روز صبح اٹھتا ہوں تو ناشتہ بعد میں کرتا ہوں اور بجٹ پہلے بناتا ہوں کہ آج کے دن میں کون سا بل پے کرنا ہے، اپنا یا دوسروں کا یا بچوں کا یا بچوں کے بچوں کا. تو پھر وہ اس طرف کی مجبوریاں، جیسے آپ دیکھتے ہیں خواتین کسی سے ملتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ وہ اپنے خامد سے کس طرح پریشان ہے. خامد شراب کی بیماری میں مبتلا ہے، شراب پی کے برا بلا کہتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. تو سہیلی جو یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ تم چھوڑ دو پھر ایسے بندے کو، از گڈ فار نتھنگ. تو پھر وہ کہتی چھوڑ بھی نہیں نہ سکتی، دیکھو نا بچے ہیں، پھر چھوڑ دیا تو شراب پی پی کے مر جائیں گے، پھر یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا. تو یہ دکھڑا وہ سناتی ہیں. تو سہیلی کہتی ہے کہ پھر کوئی بات نہیں، رہو رہو رہو. کہتی رہ بھی نہیں نہ سکتی، مجھے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، وہ سگریٹ پیتے ہیں شراب کے نشے میں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آگ نہ لگ جائے، ساری رات میں جاگتی رہتی ہوں، اور جب تک وہ گہری نیند سو نہیں جاتے صبح سویر تک تو میں بھی جاگتی رہتی ہوں، میں راکھی کرتی رہتی ہوں ان کی. تو میں کر بھی نہیں. تو وہ کہتی اچھا پھر چھوڑ دو. کہتی بھی چھوڑ بھی نہیں نہ سکتی. تو وہ جو نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، جب ہم کسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، جب ہم کسی بھنور میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر اس میں سے نکلنے کے لیے کریج ذرا زیادہ چاہیے، پھر اس میں کسی کی مدد بھی چاہیے، پھر اس میں کوئی سکل بھی چاہیے. تو پھر ایک منصوبہ بنانے کی بھی ضرورت ہوگی. اب اگر جن بھائی کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ 60-65 کے پیٹے میں ہوں گے اور ان کی ضرورتیں زیادہ تر ملازم پوری کرتے ہوں گے، یہ نہیں کہ وہ جن کی مالی مدد کرتے ہیں انہوں نے ان کے لیے کوئی خدمت کا نظام بھی بنا رکھا ہوگا. جی میں ایسے بڑے لوگوں سے ملا ہوں زندگی میں. ایسے لوگوں کو اگر کوئی سکھ چین یا آرام ملتا ہے تو ملازموں سے ملتا ہے، ان لوگوں سے کبھی نہیں ملتا جن کی وہ مالی مدد کر رہے ہوتے ہیں یا جن کی عملی مدد بھی بہت زیادہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. جی. تو سب سے جو اس میں تاریک پہلو یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اتنی بھرپور مالی اعانت اور مدد دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں، جواب میں کبھی ان کو تھینک یو بھی نہیں پھر ملتا. آخر کار وہ تھینک یو کے سرچشمے بھی بالکل خشک ہو جاتے. کیونکہ جب آپ کسی کی مدد کرنے کو عادت بنا لیتے ہیں اور دوسرے کے لیے یہ ایڈکشن بن جاتی ہے، تو ایڈکشن میں بنیادی اصول یہ ہے کہ ڈوز بڑھانی پڑے گی. آپ کو جتنی مقدار سے پہلے مزہ آتا تھا بعد میں اس مقدار سے مزہ نہیں آتا. جتنی فریکوینسی سے پہلے مزہ آتا تھا اس فریکوینسی سے پھر مزہ بھی نہیں آتا. پہلے آپ موقع محل دیکھ کے نشے کا دھندا شروع کرتے تھے، پھر آپ بے موقع بھی. تو نہ مقدار، نہ فریکوینسی، نہ موقع محل. پھر جب کوئی اندھا دھند آپ سے تقاضے کرنا شروع کرتا ہے تو پھر آپ میزریبلی فیل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آپ کو برا بلا کہنا شروع کرتے ہیں. اس میں انٹائٹلمنٹ کہاں فٹ ہوگی؟ دیکھیے، پریسیڈنٹ سے اگر ایک دفعہ ایک واقعہ ہو گیا ہے، مثال کے طور پر آپ لال سگنل کراس کر کے آگے نکلتے ہیں، آگے پولیس
کا سارجنٹ ہے موٹر سائیکل پہ آ کے تو گھیر لیتا ہے آپ کو اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب آپ نے لال بتی کاٹی. تو آپ کہتے ہیں وہ میں ڈاکٹر ہوں نا, ہسپتال جا رہا تھا نا, یہ اور وہ اور فلاں. تو پھر وہ کہتا ہے اچھا چلے جائیں. اچھا 2-3 دفعہ جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوگا تو آپ کیا سوچیں گے چوڑے کہ ڈاکٹر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ لال سگنل جو ہے وہ توڑ سکیں, میں نکل جاؤں گا, بچ جاؤں. تو رسم و رواج تو سارے اسی طریقے سے بنتے ہیں نا. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں پریسیڈنٹ بن جاتا ہے پھر ہم اس کا حوالہ دینے لگتے ہیں. ایون دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے. تو عدالتوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بامبے کی ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ ہوا تھا اور وہاں اس موقع پہ اس قسم کی سچویشن میں وہ جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا. بالکل ایسے, اور ایسا 25 سال پہلے ہوا تھا. اور پھر جرمنی کی ایک عدالت میں یوں ہوا تھا اور کراچی کی ایک عدالت میں یوں ہوا تھا اور 2 مہینے پہلے یوں ہوا تھا. تو بعض اوقات پھر یہ فیصلے پہ فیصلے جب کوٹ کیے جاتے ہیں تو یہ مکھی پہ مکھی مارنے والی بات ایک طرح سے ہوتی ہے, کیونکہ ہر سچویشن نئی سچویشن ہوتی ہے. لیکن جب ہم رہنمائی پرانی سچویشن سے لینا شروع کرتے ہیں تو ہم آگے نہیں بڑھتے, ہم پیچھے ہٹتے ہیں. جب بھی کبھی رہنمائی ہوگی جی تو وہ ہمیں زمانہ حاضر سے لینی ہوگی. اگر ہم زمانہ حاضر میں رہتے ہیں تو رہنمائی صرف زمانہ حاضر سے کام آئے گی. اگر آپ ماضی سے یا ماضی بعید سے رہنمائی لیں گے تو کبھی وہ کام آئے گی, کبھی وہ کام نہیں آئے گی. تو یہاں کچھ نہ کچھ شعور کو آزمانے کی ضرورت ہوگی کہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ, بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ ہمیں کچھ نہ کچھ حکمت عملیاں بھی بدلنی پڑتی ہیں. اور جن چیزوں کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا, جی دیکھیں ایک لائف ہے ہماری پرنسپل سینٹرڈ ہونی چاہیے. رائٹ, کچھ نہ کچھ قواعد و ضوابط ہیں جس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر پرنسپل سینٹرڈ زندگی, ٹھیک. لیکن واٹ اف اگر کسی اصول کا نتیجہ برا نکلتا ہے تو چھوڑ دیں اس کو, پھر کیا کریں؟ اس میں تبدیلی چاہیے. اگر دیکھیں نا پہلے یہ جو ٹریفک کا نظام ہوتا ہے تو سڑکیں ہوتی ہیں, کوئی سگنل نہیں, کوئی وہ جو گول چوک ہوتا ہے وہ بھی کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں. لوگ آتے ہیں چوک میں دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. پھر کچھ رش بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں ایک گول دائرہ سا بنا دیتے ہیں, کہتے آؤ جی گھوم کے ادھر سے نکل جائیں. ٹھیک, پھر اس سے بھی کچھ معاملات گڑبڑ ہونے لگتے ہیں, ٹریفک جیم ہونے لگتا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں سگنل لگا دیں. اچھا پھر سگنل سے بھی گزارا نہیں ہوتا, لوگ تنگ آ جاتے ہیں. ایک دفعہ سگنل گرین ہوتا ہے, باٹل نیکس بن جاتی ہے. جو کہتے ہیں کہ جی انڈر پاس بنا دیں, یہ فلائی اوور بنا دیں. سو قانون پیچھے چل رہا ہوتا ہے کہ ٹریفک میں روانی ہونی چاہیے اور ٹریفک میں آسانی ہونی چاہیے. ٹھیک, لیکن پھر آگے نتائج کو ہم دیکھتے ہوئے سگنل فری کوریڈور اور فلاں چیزیں بیچ میں لاتے رہتے ہیں. اسی طرح تعلقات میں ہوتا ہے, اسی طرح لین دین میں ہوتا ہے کہ ہم جب دنیا میں لین دین کے اصول اپناتے ہیں اور آرگنائزیشنل اور سماجی زندگی میں کچھ اصول اپناتے ہیں تو ان اصولوں کو گھر پہ بھی لاگو کرنا کارآمد رہتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو بزنس کے بہت سے اصول ہیں جن کی وجہ سے بزنس کامیاب ہوتے ہیں. مثلا ان میں سے ایک ہے میرٹ پہ چلنا. اگر آپ کوئی بزنس چلا رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھی جو ٹیم ہے آپ کی ان کے ساتھ میرٹ پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور سارا دن آپ میرٹ کی رٹ لگا کے دفتر کی جگہ پہ کام کرتے ہیں اور شام کو جب آپ گھر آتے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کا اپنا پیارا لاڈلا بیٹا بیٹی یا کوئی اور رشتہ سامنے آتا ہے تو پھر آپ میرٹ کی دھجیاں بکھیرنے لگتے ہیں. They are entitled to have whatever they demand of you because of their love, because of the relationship. جب پھر نتیجہ جب برا نکلتا ہے, دیکھیں نا, اگر میرٹ اچھی چیز ہے اور سب کہتے ہیں میرٹ بہت اچھی چیز ہے, آپ نے کبھی کوئی بندہ دیکھا جو کہ میرٹ نہیں اچھی چیز؟ یہ گھر کی چار دیواری میں داخل ہوتے ہی اتنی بری چیز کیوں بن جاتی ہے میرٹ؟ کم ٹو تھنک آف اٹ, یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کے اوپر سوچنے سے یہ لگتا ہے کہ جب بھی
ہم کسی بھی سطح پہ، گھر کی سطح پہ، ملک گیر سطح پہ، آرگنائزیشنل سطح پہ، سوسائٹی کی سطح پہ میرٹ چھوڑتے ہیں تو خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک ملک میں میرٹ کو چھوڑ دیں گے، شہر میں چھوڑ دیں گے، آرگنائزیشن میں چھوڑ دیں گے یا گھر میں چھوڑ دیں گے، جہاں آپ میرٹ کو پس پشت ڈال دیں گے وہاں خرابی پیدا ہو جائے. اب آئیے نباہ کی بات. گھر میں ہماری پالیسی ہوتی ہے کہ نباہ کرنا، ٹھیک، نباہ کی پالیسی ہے. آپ فائر نہیں نہ کر سکتے، آپ اپنے بیٹے کو فائر نہیں کر سکتے، فائر نہیں کر سکتے. آپ اپنی بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ جسٹ، مطلب دیٹ از اے ویری اسٹرانگ پوزیشن یو ٹیک. اور جو ہی گھر میں کوئی اس طرح کی اسٹرانگ پوزیشن لیتا ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. سو گھر کی جو ہائی لائٹ ہے، جیسے دفتر کی اور بزنس پلیس کی ہائی لائٹ ہے نباہ میرٹ، اور گھر کی جو ہائی لائٹ ہے وہ نباہ. اچھا گھر میں آپ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میرا بیٹا ہے، بیٹی ہے، چلیں یہ میری زوجہ محترمہ ہے، اگر آج ان کا موڈ نہیں اچھا تو کوئی بات نہیں ہے، ہسبینڈ ہے، تو نباہ کو ہم کافی اونچے درجے پہ رکھتے ہیں. لیکن جو ہی ہم دفتر میں آتے ہیں تو نباہ کا کیا بنتا ہے؟ اچھا وہ اس لیے نباہ نہیں کر سکتے کہ وہ جو ایک سٹرکچر ہے دفتر کا، پروڈکٹیوٹی کا، وہ بالکل منتشر ہو جائے گا، اس کا شرازہ بکھر جائے گا. سب کہیں گے جی میرے نال بھی کرو نباہ، میرے نال بھی کرو. میرٹ سوٹس دیر. اچھا اگر میرٹ بھی سوٹ کرتا ہے اور ساتھ آپ نباہ بھی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر دفتر میں نباہ نہیں کریں گے تو وقتی طور پر لگتا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اگر ایک سیٹ پہ ایک بندہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کا ذہن منفی ہو گیا ہے اور آپ نے اس سے چھٹکارا پانے کا سوچ لیا ہے، تو وقتی طور پر تو یہ لگتا ہے کہ مطلب ایزی، اور اس کی جگہ ریپلیسمنٹ آ جائے گی. بالکل. لیکن جو بزنس سائنس ہے، جو مینجمنٹ کی سائنس ہے، وہ کہتی ہے کہ جہاں امپلائیز کا ٹرن اوور ایک خاص حد سے بڑھ جاتا ہے وہ بزنس تباہ ہو جائے گا. نباہ یہاں بھی ضروری ہے، لیکن آج اگر آپ نباہ نہیں کرتے کسی سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ کل بھی نباہ نہیں کریں گے اور پرسوں بھی نباہ نہیں کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن نباہ نہ کرنا اگر آپ کی فطرت ثانیہ بن جائے گی تو پھر بزنس بھی تباہ ہوگا. اچھا اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم گھر سے اگر بزنس پلیس پہ لے آئیں گے تو بزنس کو فائدہ ہوگا، اور کچھ چیزیں ہوں گی جو بزنس پلیس سے گھر لے آئیں گے تو پھر گھر میں بھی فائدہ ہوگا. جیسے میرٹ ہے، جیسے دفتر میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کام جونیئر کر سکتا ہے اور وہی کام سینئر بھی کر سکتا ہے تو آپ کس سے کروانا؟ جونیئر سے. گھر میں کیا خیال ہے؟ میں آپ ہی کر لینا. یعنی گھر میں بھی وہی اصول ہونا چاہیے کہ جو کام جہاں بلانگ کرتا ہے. یہ بتائیے ایک بچہ ہے جس نے اسکول جانا ہے، اس بات کا فکر کون کرے کہ کتنے بجے اسکول جانا ہے، بچہ یا اس کی ماں؟ امی جی کریں گے. ٹھیک. اچھا کس عمر تک امی جی کریں گے؟ 4 سال کی عمر، 5 سال کی عمر، یا 9 سال کی عمر، یا 14 سال کی عمر؟ اٹھ ہی نہیں رہے. اٹھو بچے اٹھو، وقت ہو. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ فکر کہ کس وقت کیا کام کرنا ہے یہ بچہ کرنا شروع کر دے تو بچے کی ایک لائف سکل اس کے پاس آ جائے گی کہ وہ اپنی ٹائم مینجمنٹ کو سمجھنا شروع کر دے گا، اپنی پرسنل آرگنائزیشن کو سمجھنا شروع کر دے گا. اس کا بستہ کون بنائے یہ کس کا کام ہے، اس کا ہوم ورک کون کرے یہ اس کا کام ہے، وہ نہائے دھوئے کون، اس کو ماں نہلائے یا وہ خود نہائے. اچھا وہ کھانا اپنے ہاتھ سے کھائے یا 11 سال کا ہو گیا اور ماں کھانا کھلا رہی ہوتی ہے اور وہ ساتھ کوئی ٹیبلٹ پہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے ایسے سے گردن کر کے، تو اٹ ڈزنٹ ورک. اچھا یہی بچہ جب پھر بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو بہت اس بات کا بھروسہ ہو جاتا ہے کہ یہ ون وے ٹریفک ہے، میں کچھ بھی نہ کروں تو مجھ پہ مہربانیاں ہوتی رہیں گی. اور وہ اتنی اس کی عادت بن جاتی ہے کہ جب یکدم ماں باپ کہتے ہیں کہ اب تم کچھ کام کاج کرو تو وہ ایک دم بہت گھور کے دیکھتا ہے ماں باپ کو. اسے یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ یہ یکدم آپ بے دید کیوں ہو رہے ہو، کیا آپ نے
کسی بچے سے والدین کو گول سیٹنگ کرتے دیکھا ہے کہ بیٹا ابھی تو ہم کماتے ہیں اور تم کھاتے ہو، آگے چل کے تم کماؤ گے اور تم کھاؤ گے، اور پھر اور آگے چل کے تم اپنے لیے بھی کماؤ گے اور ہمارے لیے بھی کماؤ گے. ایسی باتیں کرتے کبھی دیکھا ہے؟ کبھی گول سیٹنگ کرتے دیکھا ہے؟ مینجمنٹ کا رول یہ ہے کہ جو کچھ آپ کسی سے کروانا چاہتے ہیں پہلے آپ اسے سکھاتے ہیں، اس کے ساتھ گول سیٹنگ کرتے ہیں، پہلے آپ اسے بتاتے ہیں. مینجمنٹ میں سرپرائزز نہیں ہوتے، مینجمنٹ میں وقت پہ کھل کے بات ہوتی ہے. اب جہاں تک حالات بگڑ چکے ہیں جی، بنیادی طور پر تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے پڑھا لکھا دیا. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا پہلو، ہم زیادہ تر جو ہے والد کے اس میں یہ جو ایک بیچ میں پہلو تھا جو داماد والا تھا کہ ان کے پیر صاحب بھی ہیں اور وہ بیگم کو کہتے ہیں تم خدمت نہیں کرتی اور جہنمی ہو، اور جو ہے وہ اس طرح کے جو واقعات ہیں شک بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو سر پہ چادر رکھتا ہوں، مجھے عورتیں بڑا گھورتی ہیں، اور جنات بھی ان کو نظر آتے ہیں. اس پہلو کو آپ ذرا ٹچ اپون دس. یہ دو ایک اسپیکٹرم ہے، یہ کلچرل بھی ہو سکتا ہے، یہ کلچرل انفلوئنس بھی ہو سکتا ہے، یہ مینٹل النس بھی ہو سکتی ہے، یہ پیرانویا، یہ شکوک و شبہات، یہ بڑا ہوا تاثر ذہن میں، یہ پیری مریدی، یہ سب چیزیں محض ہمارے کلچر کا حصہ بھی ہو سکتی ہیں، کلچر اور جہالت اور پسماندگی کا ملغوبہ بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ پیور مینٹل النس بھی ہو سکتی ہے. پی ایچ ڈی بے شک ہو، بے شک ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بہت بہت بڑے سیاسی لیڈر، ایسے لوگ جو وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ پیروں فقیروں سے جا کے ڈنڈے کھاتے رہے ہیں اقتدار میں رہنے کے لیے یا زندگی میں ترقی کے لیے. اور ہمیشہ آپ کو یہ سننے میں مل جائے گا کہ ایسے لوگ جو رہنما ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ بہت ضعیف الاعتقاد بھی ہوتے ہیں اور پسماندہ بھی ہوتے ہیں، وہ رہنمائی کے قابل نہیں ہوتے، جو آج کے زمانے میں پیری فقیری کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں. یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ گوگل اور یوٹیوب کا زمانہ ہے، جب آپ کو سیدھے سیدھے روڈ میپ آسانی سے مل سکتے ہیں. آج آپ اس طرح محدود اور مجبور نہیں ہیں کہ آپ کسی ایک شخص کی شب و روز رہنمائی چاہیں. کوئی ایک بندہ جو خود کنویں کا مینڈک ہے، آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں یا اس کے ساتھ آپ یہ تہیا کر لیں کہ جیسا وہ حکم کریں گے ویسا ہی ہم کریں گے. سو جو لوگ بھی آپ کو اتنے محدود پن کا شکار نظر آتے ہیں، نہ وہ آپ کے رہنما ہو سکتے ہیں، نہ وہ آپ کے دوست احباب ہو سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی زندگی کے ساتھی ہو سکتے ہیں. سو کلچر میں یہ چیزیں ہیں، ابھی بھی شہری کلچر میں بھی ہے. بظاہر آپ کو جو لوگ بہت پوش آبادیوں میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ضعیف الاعتقاد نہیں ہوں گے. ضعیف الاعتقادی کا اب بھی بڑا زور ہے. اس کا توڑ کیا ہے؟ سائنس. دیکھیں، سائنس اس کا توڑ ہے کہ آپ سائنٹیفک علوم کی طرف توجہ دینا شروع کر دیں. بس آپ کاز اینڈ افیکٹ کی طرف توجہ دینا شروع کر دیں، آپ رستے معلوم کرنا شروع کر دیں، تو آٹومیٹیکلی آپ کے ذہن میں روشنی پھیلنا شروع ہو جائے گی. اور جتنا آپ سائنس سے دور ہوں گے، ایک تو ہے نا سائنس اور سینس ایک چیز ہے، اور نان سینس کیا ہے یا نان سائنس کیا ہے، یہ تو تعین کرنا پڑے گا اس کا. لیکن ابھی بھی آپ کو زیادہ تر لوگ دیوانے نظر آئیں گے نان سینس کے. زیادہ تر لوگ ابھی بھی پیری مریدیوں کے چکر میں رہیں گے، ابھی بھی جہالت کے اندر خوشی سے پھنسے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو ابھی بھی پیروں فقیروں کے ساتھ ہجوم نظر آتا ہے، آپ کو سائنسدانوں کے ساتھ ہجوم نظر نہیں آتا. ابھی بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کون سے سائنسدان ہیں آج کی دنیا میں جو بہت پاپولر ہو؟ کوئی بھی نہیں. لوگوں کو کسی سائنسدان کا نام بھی پتا نہیں ہوگا، ماں سوا ان لوگوں کے جو ان پیشوں سے منسلک ہیں. لیکن آپ دیکھیے لوگوں کو رہنماؤں کے پیچھے، سیاسی رہنماؤں کے پیچھے لگتے ہوئے آپ دیکھیے اپنے آرام کو خلل میں ڈال کے، گرمی سردی کی پرواہ چھوڑ کے، اپنے گھر بار چھوڑ کے، بے قرار ہو کے
سیاسی رہنماؤں اور مذہبی رہنماؤں کے پیچھے جاتے ہوئے لوگ آج بھی آپ کو نظر آتے ہیں. لوگ آج بھی پیروں فقیروں کے پیچھے اور مزاروں کے پیچھے بہت تکلیف اٹھانا پسند کرتے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں تو جن چیزوں سے لوگ حقیقی فائدہ اٹھا رہے ہیں بالکل واضح طور پر مجھے بتائیے سیل فون سے لوگ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اسمارٹ فون سے بہت زیادہ, انٹرنیٹ سے بہت زیادہ, ایئر ٹریول سے ٹو مچ, اور یہ جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں اور دیگر ہیں اور یہ سب جو ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع ایئر کنڈیشنر, ایئر کنڈیشننگ ہے, الیکٹریسٹی, گھر میں فریج ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس تجسس میں ہو کہ یار کون ہے اس سب آسانیوں کے پیچھے؟ پیر صاحب ہی ہوں گے. ایسا لگتا تو نہیں کہ کوئی پیر صاحب ہیں جنہوں نے ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کی. ٹھیک ہے, تو اس پہ تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں روشنی کہاں سے پھیل رہی ہے, دنیا میں آسانیاں کہاں سے آ رہی ہیں, دنیا میں سولوشنز کہاں سے آ رہے ہیں, بیماریوں کے علاج کہاں سے آ رہے ہیں, خوشحالیاں کہاں سے آ رہی ہیں. تو اس کے سورس کو تلاش کریں بنسبت اس کے کہ کوئی شخص آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے, سبز باغ دکھا رہا ہے اور وعدے وعید کر رہا ہے خام خواہ کے, اور آپ کو نااہل بنا رہا ہے اور آپ کو جہالت میں دھکیل رہا ہے. تو اس کے شوبدہ بازیوں کے پیچھے جانے کی تو کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, کوئی آتا ہے کہتا ہے جی میں روٹی کپڑا مقام دوں گا, کوئی کہتا ہے جی میں ایشین ٹائگر بنا دوں گا پاکستان کو, کوئی کہتا ہے پاکستانی نیا بنا دوں گا. لیکن جو لوگ بھی یہ سب چاہتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان ملے, آسائشیں ملیں اور نیا پاکستان ملے, انہیں آخرکار اسی نتیجے پہ پہنچنا ہوگا کہ یہ اس کا آغاز خود ان کی اپنی ذات سے ہو سکتا ہے. وہ اپنی بہتری کا سامان کر لیں تو اپنے حصے کا کام تو انہوں نے کر دیا, بجائے اس کے کہ فیوٹائل ایفرٹس میں لگے رہیں. جن لوگوں کا نہ کلام اچھا ہے نہ زبان اچھی ہے, ان لوگوں کے پیچھے چلنے کا کوئی فائدہ ہے؟ تو جن لوگوں کو ہم بار بار موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارا کچھ سنوار دے اور وہ کچھ نہیں کرتے بلکہ ان کا اپنا کو بگڑ جاتا ہے. کہتے جی مجھے ایک دفعہ نکال دیا, 2 دفعہ نکال دیا. بھئی تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے تو ہمیں کیا سنبھالو گے؟ ایک بندہ واضح بتا رہا ہے کہ دیکھیں آپ مجھے ووٹ دے کے تو ادھر بھی جو آتے ہیں اور مجھے ادھر سے نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے, وہ آؤ میری مدد کرو. تو ایسے بندے سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہ لوگوں کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ پھر لوگوں کی تو مدد وہ کر سکتا ہے جو خود مدد سے بے نیاز ہو, اور وہ ایک ہی ذات ہے دنیا میں اوپر والے کی. وہ مدد کر سکتا ہے کہ اگر آپ اس کی طرف رجوع کریں کہ یا اللہ مجھے بھی ہمت دے, یا اللہ مجھے بھی موقع دے, یا اللہ مجھے اچھے لوگ ملا, یا اللہ مجھے پرسیویرنس دے, میرے اندر کوئی عقل و دانش کے موتی بکھیر, تو یہاں سے ملے گا. اور پھر انسان کوشش کرتا رہے گا تو جتنا وہ کوشش کرے گا اس سے زیادہ پھل اس کو ملے گا. کیونکہ دیکھیں نا اللہ کے قانون کتنے پیارے ہیں, ایک بیج سے کیا رنگ لگتے ہیں, کتنے ثمرات آتے ہیں. سو جتنی کوشش ہم انسان کرتے ہیں یعنی اپنے لیے کرتے ہیں, اس کے ثمرات آتے ہیں جو ہم سے لے کے دوسروں تک پہنچتے ہیں. اور یہی ایک قانون ہے کہ لین دین میں برابری رکھیں اور جہالت سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں, بالکل علیحدہ کر لیں, روشنی کی طرف اپنا رخ کر لیں. جو سائنس ہے جو کہتی ہے کہ دیکھو یہ میرا نظریہ ہے اور میں اس کو ثابت کرتی ہوں, گڈ انف. لیکن اگر آپ ایسے نظریات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں کہ جو اپنا ثبوت پیش نہیں کرتے تو وہ بھی ایک آپ کی چوائس ہے, آپ کو کوئی روک نہیں رہا. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے جب ہم ثبوت مانگتے ہیں جو ہمارا حق ہوتا ہے, اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جب ہم بھروسہ کرتے ہیں. جتنا ثبوت مل جاتا ہے اس پہ تکیہ کرتے ہیں اور جتنا ثبوت نہیں ملتا ہے اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم 100% بھروسہ بھی نہیں کر سکتے اور 100% ثبوت بھی نہیں مانگ سکتے. جتنا ثبوت مل جائے تو اس کو کھلے بازوؤں سے سمیٹ لیتے ہیں, اور جتنا ثبوت نہیں ملتا پھر اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور ان دونوں چیزوں کی کمبینیشن سے ہم اپنی زندگی کے معاملات کو سنوارتے ہیں اور سدھارتے ہیں. سو جنہوں نے مسئلہ بھیجا ہے
بین السطور میں ہم نے ان کے لیے حل بھی تجویز کیے ہیں. اپنی لک آفٹر کرنا شروع کریں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنی کوئی واک ایکسرسائز کا اہتمام کریں, اپنی ضرورتوں کو ترجیح دینا سیکھیں, اور اس سے جو گلٹ ہوتا ہے اس سے نپٹنا سیکھیں. پھر بچوں سے آہستہ آہستہ اس موضوع پہ بات کرنا شروع کریں کہ کس طرح آنے والے چند مہینوں میں آپ کا طرز عمل بدلے گا اور ان کو اس کا اثر لینا ہوگا, کیونکہ یکدم اگر آپ نہیں ان کی جو مدد کر رہے ہیں اس کو ختم کر دیں گے تو اس سے آپ بہت مشکل میں پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ میں سب آپ کے لیے کر رہا ہوں اور آئندہ آنے والے 6 ماہ میں اس میں یہ تبدیلیاں آئیں گی, تو اس سے کوئی زیادہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ انہیں ابھی 6 مہینے تو بہرحال آپ سے کچھ نہ کچھ ملے گا تو انہیں اس کا لحاظ کرنا پڑے گا. اور پھر آہستہ آہستہ انہیں آپ وین آف کرتے ہیں, اور جو ہی آپ ان کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنا شروع ہوں گے تو آپ کو کافی مثبت رسپانس ملے گا, کیونکہ اصولی طور پر آپ کی بات جو ہے وہ حق سچ پہ مبنی ہے, اور جب آپ کی بات حق سچ پہ مبنی ہوتی ہے تو آپ کو مثبت رسپانس ملتا ہے.